السلام علیکم، آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے پاک امریکہ تعلقات سے۔ افغان امن کے لیے امریکہ نے پاکستان سے مدد چاہی ہے، اور اب کی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹ سے نکل کر بات خط تک گئی ہے، اور پاکستان نے بھی مثبت آنسر کیا ہے کہ پاکستان بھی مدد کرے گا اور امن چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان بھی خطے میں اور بھرپور ساتھ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن برابری اور چین جیسی حیثیت کے ساتھ ہی۔ پھر ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے احتساب کے عمل کی۔ کوئی احتساب کے عمل سے ہمیں خوش دکھائی دے رہا ہے تو کوئی ناراض دکھائی دے رہا ہے۔ نواز شریف کا کیس مکمل کرنے کے لیے عدالت نے وقت دیا ہے 24 دسمبر کا، جبکہ شہباز شریف ہیں جیل میں، اور 13 دسمبر کو شہباز شریف پھر احتساب عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ تو نون لیگ اور دونوں بھائیوں کا مستقبل کیا ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، جبکہ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈالر کی اونچی اڑان اور بل کھاتی معیشت کی۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ مشکل کا تھوڑا سا وقت ہے اور یہ بھی گزر جائے گا، کہنا ہے وزیر اعظم کا۔ تو آخر یہ بات تسلی تک ہی رہے گی یا پھر واقعی حکومت نے کچھ پلان سوچ لیا ہے؟ ڈیٹیل پر پروگرام میں بات کریں گے۔ آئیے مہمانوں کو کرتے ہیں اور آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد احمد عارف صاحب، پھر سردار آصف احمد علی صاحب ایکس فارن منسٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رانا افضل جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہار الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں گے، جبکہ شہلا رضا بھی اب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گی۔ تو سب سے پہلے میں بڑھوں گی سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کی جانب۔ آصف صاحب، آپ کے علم میں ہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے یہ کہہ دیا ہے خط لکھ کر کہ پاکستان کو ثالثی کا کردار نبھانا چاہیے، پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے بھی پازیٹیو آنسر دیا ہے۔ اگر پاکستان اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کتنا بڑا بریک تھرو ہے اس حکومت کے لیے؟ کامیابی کا کتنا امکان ہے؟ دیکھیے جہاں تک کامیابی کا سوال ہے، وہ تو ابھی عمل مذاکراتی عمل ابھی شروع ہونا ہے، جی، مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ شاید امریکن ایڈمنسٹریشن کو بڑے عرصے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہوا ہے۔ ان کے اندر کچھ ایسے ادارے ہیں، پینٹاگون میں یہ احساس پہلے ہی موجود تھا، گو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ذرا ان کا کم ہوتا ہے، پر پینٹاگون میں زیادہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ اس کی۔ تو پہلے انہیں احساس اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو برا بھلا کہنا، ڈو مور کے گردان گاتے رہنا، اور یہ تہمتیں لگاتے رہنا، اور یہ بار بار یہ بات کرنا کہ جی ہم نے 33 ارب ڈالر پاکستان کو دیا ہے اور ہمیں اس کے عوض میں کچھ نہیں ملا، یہ سب فضول باتیں تھیں۔ اور ان باتوں کا یہ ٹویٹ کے ذریعے فارن پالیسی چلانے کا جو سلسلہ تھا، اس کا بالآخر امریکہ کو اس بات کا احساس اب ہوا ہے آ کے کہ 1 کھرب ڈالر سالانہ اب تک خرچ کر چکے ہیں اور انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ آج بھی افغانستان میں جو تقریباً 40-50% افغانستان جو ان کی سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اشرف غنی صاحب کی حکومت جو ہے، اگر امریکن فورسز وہاں نہ ہوں تو میرا خیال ہے وہ 2 مہینے بھی مشکل سے چلے گی۔ اب اس بات کا انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہ وہ نیشن بلڈنگ کر سکے ہیں، نہ وہ امن لا سکے ہیں، اور ان کی پچھلے جب سے وہ افغانستان میں آئے ہیں ان کو وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں ملا، ناکامیاں در ناکامیاں، اور حکومت جو بناتے ہیں، پہلے کرزائی کی حکومت وہ بھی ناکام، اب اشرف غنی کی حکومت وہ بھی ناکام، تو بالآخر یہ سلسلہ کب تک جاری ہو سکتا؟ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جیسا بھی ہوگا، ہمارا وہ کوئی فیورٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے، نہ امریکہ کا فیورٹ پریزیڈنٹ ہے، مگر جیسا بھی ہوگا وہ ایک ریئلسٹ ضرور ہے، حقیقت کو وہ سمجھنے میں اس کو آسانی ہے کیونکہ بزنس مین ہے، تو بزنس مین کی حیثیت سے بھی اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک لوزنگ کنسرن ہے، اور اس میں سے امریکہ کو کچھ نہیں ملنا، ماں سوائے ایک دلدل میں وہ پھنسا رہے گا۔ تو میرا خیال اس لیے ایک تبدیلی وہاں آئی ہے، ایک احساس آیا، اور اچھا کیا ہے پاکستان نے، اچھا فیصلہ کیا۔ بالکل، پاکستان نے بالآخر امریکہ کو کنونس کر ہی لیا ہے کہ جنگ میں کچھ نہیں رکھا ہے اور امن مذاکرات کی طرف ہی جانا چاہیے۔ رانا افضل صاحب، آپ فرمائے گا جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے، امریکہ کو بالآخر کنونس کر ہی لیا گیا، چاہے سخت سٹانس دیا یا کیسے بھی، اب امریکہ بھی اسی راستے پہ ہے کہ پاکستان پھر امن مذاکرات میں مدد بھی کرے، تو کیا سٹانس آپ کو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے حکومت کا؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ پاکستان نے ان کو کنونس کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خام خیالی ہے۔
پاکستان کے ساتھ تو کوئی نیگوشیشن میں نہیں تھا امریکہ بیٹھا ہوا کہ ہم نے کیا فارورڈ پلاننگ کیا ہوگی. امریکہ کو حالات نے مجبور کر دیا ہے یہ سوچنے کے اوپر کہ امن مذاکرات جو ہیں وہی راستہ ہے. ہماری پوزیشن تو یہ بڑے عرصے سے تھی, ہماری کئی حکومتوں کی یہ پوزیشن تھی کہ آپ اس کو یہ جنگ سے نہیں آپ جیت سکتے, اس کو آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے حالات نے ان کو مجبور کر دیا ہے. جہاں تک پاکستان حکومت کا رسپانس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کو بہت زیادہ پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو ایک ڈسکریٹ طریقے کے ساتھ آپ بات کریں ان کے ساتھ, ان سے پوچھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر رسپانس دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگوشیشن کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے پاکستان کے اندر ایک اس کے اوپر ایک بیان بازی شروع ہو جائے گی, وزیر اعظم کا بیان آ جائے گا دیکھو ہماری اب ضرورت پڑ گئی, ہم بڑے اہم ہو گئے ہیں. تو میں اس طرح سے ڈپلومیٹک معاملات حل نہیں ہوتے. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور ہماری یہ واضح پوزیشن رہی ہے کہ پیسفل افغانستان از اسینشل فار اے پیسفل پاکستان. تو افضل صاحب آپ بتائیں گا کہ جو خارجہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے, آپ مطمئن ہیں اس پالیسی سے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 جی. ہاں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ خط آیا, اس کا جواب بنا رہے ہیں, کافی ساری ٹیم بن کے جواب بنا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کی ہم سے مدد چاہیے, کہاں ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں. ہم نے ان کو نیگوشیشن کے لیے ان کے لیے راستہ ہموار کیا جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہیں. ان کو ہم سے لاجسٹکس چاہیے, ان کو ہم سے کیا چاہیے. ہمیں افغانستان کی جنگ میں ہم فریق نہیں بننا چاہتے, اور یہ معاملہ حکومت پاکستان کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے 10 تاریخ سے اجلاس شروع ہو رہا ہے, جیسے یمن کے اوپر بات چیت ہوئی تھی. ایک قومی جواب جانا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل, وزیر اعظم تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ برابری کی سطح پر ہی تعلقات امریکہ سے چاہتے ہیں. ارشاد صاحب آپ فرمائے گا, جیسا کہ رانا افضل کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں بھی یہی سٹانس اپناتی رہی ہیں, اور اب امریکہ جو پاکستان کے سامنے آیا ہے اور مدد مانگی ہے, یہ امریکہ کی مجبوری ہے. پاکستان نے جو سخت سٹانس لیا یہ اس کے اثرات اور نہیں ہے. نہیں, اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف یہی رہا ہے کہ آپ افغانستان کی جنگ کو مزید نہ پھیلائیں اور افغانستان کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں. لیکن ماضی کی حکومت, خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں وزیر خارجہ کا نہ ہونا, ایک فعال وزیر خارجہ کا, ایک اچھا ڈیبیٹر وزیر خارجہ کا نہ ہونا جو تھا, یہ بہرحال ایک ہینڈی کیپ تھا پاکستان کا. تو اب وہ صورتحال قدرے مختلف ہے, نمبر 1. نمبر 2 تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بیان آیا, آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جنوری کو ایک بیان آیا تھا جناب ٹرمپ کا, جس پہ یہاں ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کا اب کیا بنے گا. جب یہ ٹویٹ ٹرمپ کی آئی اور اس کا جواب عمران خان نے دیا, تو اس کی توقع کسی کو نہیں تھی, اور وہ طبقہ جو اس بیان کی وجہ سے جو ٹرمپ نے دیا تھا 1 جنوری کو خوف زدہ تھا, ہراساں تھا, اس نے یہ کہا کہ یہ کیا کر دیا ہے, یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ٹویٹ کا جواب ٹویٹ دینا اور اس انداز میں. لیکن بالآخر ثابت ہوا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات جو سردار آصف احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں یہ محسوس کی, اس کو احساس ہوا کہ اگر اس طریقے سے ہم پاکستان سے بات کریں گے تو پاکستان میں اب ایک ایسا حکمران یا ایک ایسی حکومت ہے جو ترکی بترکی جواب دے گی, اور اس سے ہمارے مفادات خطے میں مجروح ہو سکتے ہیں. اس بات کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو بہرحال دینا پڑے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈے 1 سے ہماری موجودہ سیاسی قیادت میں سے عمران خان واحد لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ افغانستان میں آپ شکست نہیں دے سکتے افغان عوام کو جنگ کے ذریعے. امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی, جبکہ ہمارے بعض لیڈر ڈرا رہے تھے اس قوم کو کہ جی امریکہ آ گیا, اب ہمیں بھی لیٹ جانا چاہیے ورنہ ہمارا بھی حشر نشر ہو جائے گا. اور لیٹنے والوں میں جنرل پرویز مشرف بھی تھے جو آپ کو کمانڈو جرنیل کہتے تھے کہ جی بس ورنہ ہم بھی افغانستان کے حشر سے 2-4 ہو جائیں گے. تو ایک تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کی بات درست تھی, اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ افغانستان ہمیشہ سپر پاورز کا قبرستان ثابت ہوا ہے, امریکہ کے لیے بھی یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے, وہ رائے درست ثابت ہوئی ہے. اب آگے کیسے چلنا ہے, اس بات سے میں رانا صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ
خط آ گیا، اب اس کا جواب سفارتی انداز میں دینا چاہیے. روزانہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی ہم نے ڈھا لیا امریکہ کو، دیکھیں جی امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ بات ڈپلومیسی کے خلاف ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. بات ہو گئی، اب آگے چلنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے، اندرون خانہ رابطوں کے ذریعے امریکی قیادت کو، امریکی جو پینٹاگن ہے، وائٹ ہاؤس ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ قدم اب آگے بڑھنا چاہیے، مذاکرات کا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، پیچھے اب نہیں ہٹنا چاہیے. اظہار الحق صاحب آپ فرمائے گا، وزیراعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تعلقات برابری اور چین جیسے تعلقات کی بنیاد پر چاہتے ہیں. چین تو ہمارا دوست ہے، سپر پاور سے تو پاکستان بھی دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا سپر پاور بھی پاکستان سے دوستی کرنا چاہتی ہے، اس طرف اپنا مفاد پورا کرے گی؟ شکریہ مدیحہ. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے جس میں کوئی سیلف کنسیٹڈ ہونے کا یا اپنے زعم میں ہونے کا اس میں کوئی جواز نہیں ہوتا. نہ پاکستان اور چین ایک جیسے برابر ہیں اور نہ پاکستان امریکہ کی برابری کر سکتا ہے. چین بھی ایک بڑا ملک ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اور پاکستان چونکہ اس کو جیو پولیٹیکل سچویشن میں راس آتا ہے اس لیے وہ ہمارا دوست ہے. وہ ہمارا اس لیے دوست نہیں ہے کہ ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری ہے. اب بدیہہ یہاں اصل بات یہ ہے کہ یہ خط آ گیا ہے تو اس پر کوئی تالیاں بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے برابر ہو گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس خواب گراں سے اور اس زام سے نکلیں کہ ہمیں دو جو ہیں وہ زام ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان، امریکہ پاکستان کے آگے جھک گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ارشاد صاحب فرما رہے تھے کہ افغانستان قبرستان ہے ان طاقتوں کا، تو آپ دیکھیے کہ ان طاقتوں کا مقصد یہی تھا کہ افغانستان قبرستان بن جائے. شکست کا یہ مطلب نہیں ہے. امریکہ کا کبھی بھی پالیسی نہیں تھی کہ افغانستان کو اپنی 52nd اسٹیٹ بنا لے. اس کا مقصد تھا افغانستان کو تباہ و برباد کرنا، لوگوں کو مفلوق الحال بنانا، انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا. اس میں وہ 100% کامیاب ہو گیا ہے. اور آگے جو صورتحال ہے کہ اگر علاقوں کی اکثریت پختون ان کے پاس ہے، طالبان کے پاس، تو وہ بھی اس کا مطلب بھی ہے کہ فیوچر میں بھی جنگ و جدل ہی ہوگی. اچھا، اب دیکھیں ہم اگر امریکہ کو ہم راس آتے ہیں، اس کی جو سکیم آف تھنگز ہے اس میں ہم فٹ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں گھاس ڈالتا ہے. ہم کتنے سالوں سے، کتنے ڈیکیڈ سے افغانستان میں اس کی سپلائیز کے لیے راستہ دے رہے ہیں. نیٹو کے کنٹینرز یہاں سے جاتے رہے ہیں، ہمیں اس کا معاوضہ کبھی پورا نہیں ملا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں برابری کا دعویٰ کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. اب جو آگے بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ٹھیک ہے، انہوں نے وزیر خارجہ بھی لگایا، وہ بہادر بھی ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے. ہمارے کتنے، تو کیا میں یہ پوچھنے کی اگر جسارت کروں جناب وزیر اعظم سے کہ کیا جب آپ نے ٹھیک ہے اظہار الحق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی. شعلہ رضا نے بھی ہمیں لیا. شعلہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کہیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں چین جیسے، تو چین کو تو ہم دوست بھی کہتے ہیں، کیا سپر پاور بھی ہم سے دوستی کرے گا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے اصولاً تو یہ ہے کہ ہمارے سب لوگوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ایک تعلقات ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک سے، اور ایک ہمارے انٹرنیشنلی لیول پر ہوتے ہیں. تو تعلقات سب سے اچھے ہی ہونے چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات رہے ہیں اس میں فائنینشلی جا کے جو ہم کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بہت سارے ملکوں سے اب برابری کے تعلقات ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اور باقی یہ خواہش کرنا کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہوں، ہم سب سے اپنے طور پر اسی طرح رہیں جیسے کہ ایک سیلف ریسپیکٹ بھی ایک ملک کی ہوتی ہے، تو وہ سب کا حق ہے اور یہ کہنا چاہیے اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب تک ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہماری صرف یہ کوشش ہی رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہماری سچویشن یہی رہے گی. اسی پر ہم اسی ٹاپک پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے، اور احتساب کے عمل میں کون کون کٹہرے میں آئے گا اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
بات کر لیتے ہیں احتساب کے عمل کی. کوئی پریشان ہے اور تو کوئی خوش دکھائی دے رہا ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں احتساب کا عمل یوں ہی جاری رہے گا، جبکہ اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ جانبدار یہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور شکنجے میں پھنسانے کی یہ سازش ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی صاحب. آصف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت جو ہے انتقام لے رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر حکومت انتقام لے رہی ہوتی تو یہ کیسے ہو گیا، ممکن ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، چلیں تھوڑا پہلے ہو گئے. اس کے بعد بابر اعوان صاحب ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اب اعظم سواتی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے. اور جو سابقہ میرا خیال ہے کچھ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے سینئر وزیر تھے یا چیف منسٹر تھے، ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں. تو یہ جس کو بھی تکلیف ہوگی وہ یہ بات کرے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ نیب میں ابھی ایک سکن ہے، موجود ہے، بہت سے ہیں، مگر ایک بہت اہم جو ڈیفیکٹ وہاں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. کنوکشنز کم ہو رہی ہیں، کیسز زیادہ بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقننہ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ چاہے ہمارے لیڈر جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کے باشعور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، بے رحم ہو اور سب کا ہو. جو بھی اس پبلک ڈومین میں رہیں سبھی کا احتساب ہو اور مکمل سپورٹ موجود ہے. تو میں لیڈر صاحبان سے سبھی سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنا حساب کتاب دینے کا. دیں. اب کس بات کی آپ کو گھبراہٹ ہے؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ اب مجھے تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. میرے اوپر نہ کبھی کیس بنا ہے نہ مجھے فکر ہے. تو جن کے اوپر نہیں ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، جن کے اوپر ہیں وہی بار بار چلا رہے ہیں. بالکل، جس کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لاتے ہیں پھر وہ شکایات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب، آپ فرمائے گا 13 اور 24 دسمبر اب یہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز جو ہیں وہ احتساب کے لیے اناؤنس ہو گئے ہیں، لیکن ان دونوں دنوں میں جمعے کا دن نہیں آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کا مستقبل پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے احتساب کے بارے میں سوال پوچھا کہ کیا کوئی انتقام نظر آ رہا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ پرسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ حقائق سے، ریالٹی سے بڑی ہوتی ہیں، اور جسٹس جو ہوتی ہے اس کو نظر آنا چاہیے عوام کو کہ وہ جسٹس ہو رہی ہے. پاکستان میں جب آپ ایک ہی شخص کا، ایک ہی پارٹی کا احتساب کریں گے تو یقیناً وہ عوام جو اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک ہی پارٹی کا احتساب کیوں ہو رہا ہے، اور وہاں سے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اگر شیلا رضا سے بھی ابھی پوچھیں گے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی اس سے بھی موقف لیں گے کہ آپ پوچھیں ان سے. دیکھیں میں بات مکمل کر لوں کہ اس وقت جس طریقے سے جن پہ ریفرنس بنے ہوئے ہیں وہ کچھ آزاد پھر رہے ہیں. شہباز شریف کو گرفتار کیا ہوا ہے اور وہ بڑے چھوٹے چھوٹے چارجز کے اوپر گرفتار کیا ہوا ہے کہ جی یہاں کمپنیز کے اندر یہ چیزیں جو تھیں باقی لوگوں کے بڑے بڑے اگنور کیے ہوئے ہیں. ایک جنرل صاحب تھے، قاضی صاحب، وہ ریلوے آدھی ان کے اوپر کئی کیسز ہیں، وہ کولڈ سٹوریج میں ان کا کیس رکھا ہوا ہے. تو نیب اگر جہاں پہ سلیکٹو جسٹس ہو وہاں پہ آپ کو لوگ چیخیں بھی مارتے ہیں اور لوگ بات بھی کرتے ہیں. تو یہ جو اور پھر آپ کے نیب کے جو چیف ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جو ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. باقی اگر نیب کے اپنے معاملات جو ہیں جس قسم کے ہیں لوگ نہیں سمجھتے، جیسے وہ لاہور والے میجر صاحب نے بیانات دیے اور ایک پارٹی کی تصحیح کرنے کی کوشش کی، تو اب جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایک پارٹی کے لیے ان کا رویہ اور ہے، تو وہاں پہ انصاف کو ہم یہ بالکل کہنے میں حق بجانب ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور صرف ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شیلا جی، فواد چودھری کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا یہ آخری الیکشن تھا، انہوں نے جو لڑ لیا اور آگے ان کی سیاست ختم ہے. کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے، فواد چودھری کا ہر سوال کا جواب یہ ہے کہ
آپ کی یہ آخری پارٹی ہے یا اگلی بھی کوئی بدلیں گے؟ ان سے صرف یہ سوال ہے. اب رہی بات یہ کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور یہ کہ لیڈر صاحب کو سمجھنا چاہیے، جی وہ سمجھ رہے ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ تقریر پہ بھی پابندی ہو، زبان پہ بھی پابندی ہو. عدالت میں ہے، وہ سہ رہے ہیں، اور اس کو جو فیصلہ آتا ہے اس کو عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ عمل تو ہوتا ہے عدالت جب فیصلہ دیتی ہے، لیکن فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے، اس کو عمل ایک الگ بات ہے. ماننا نہ ماننا یہ دماغ کا کام ہے. دلیلوں والے لوگ آج مان رہے ہیں، آج بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی فیصلہ غلط تھا، یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی فیصلہ غلط تھا، اور یہ چیزیں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی. ہاں کچھ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے کیونکہ انہیں فواد بننا ہے، ہر پارٹی میں رہ کے ہر دفعہ کی جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ وہی جذبات رکھنے ہیں. اب رہی بات کہ حکومت کے جو لوگ ہیں کہ نیب یک طرفہ نہیں ہے حکومت کے ساتھ، دیکھیے حکومت کے لوگوں نے کوئی اتنے پیارے معصوم نہیں ہے کہ ان کے خلاف نیب گئی ہو. انہوں نے ایک عمل کیا سواتی صاحب نے جس کا سب نے نوٹس لیا، اور کوئی مان نہیں رہا تھا، اس کے گھر والے، وہ بچے اور وہ سب اندر تھے، اور یہاں تک کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی تو یہ بھی ہو رہا تھا کہ جی وہ خود سمجھ کے دے دیں گے. تو یہ کوئی نیب ویب نہیں گئی ہے، ماشاءاللہ سے اعمال کے نتیجے میں جو آواز اٹھی ہے پھر ہوا ہے. اور جہاں تک بات ہے بابر اعوان صاحب کی، تو بابر اعوان پیپلز پارٹی میں کیوں ماتوب ہوئے تھے؟ کیوں وہ آخری وقت تک پھر بھی سینیٹر شپ سے چپکے رہے؟ اور کیوں جو ہے وہ ان کو انتہائی اچھا سچا سب کچھ مان کے جو ہے ان کو ایک پارٹی نے لیا، اور پھر سمجھ آ گیا کہ یہاں بھی پیپلز پارٹی صحیح تھی. تو یہ جو کیسز ہوئے جن کو پی ٹی آئی ہائی مورل گراؤنڈ کہہ کے، یا یہاں پہ یہ کہا جائے کہ نیب ادھر بھی جا رہی ہے، جی نیب ادھر نہیں گئی، انہوں نے اپنے کرتوتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا کر اپنے آپ پہ یہ کیسز چلوائیں. اب جہاں تک بات ہے پارٹی فنڈنگ کیس ہے، 9 وکیل بدل چکے ہیں، ہیلی کاپٹر کا کیس ہے سنا نہیں جا رہا، ایک اور کوئی کیس ہے اس میں بینچ ٹوٹ رہی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر کے پی کے میں کیس ہیں، لیکن ان پہ وہ ہمیں طریقہ اگر ہم کہیں تو غلط، لیکن اور بھی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے کڑا حساب ہمارا ہر دور میں ہوا ہے. وہ کیسز جن پہ 11 سال جیل میں 11.5 سال جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا، اس میں 11.5 سال جیل میں بھی رکھا گیا، تشدد بھی ہوا. یہاں تک کہ خاندانی موروثی جائیداد جو ہے وہ اس کو فریز کیا گیا. مسلسل تنقید کر رہی ہے، تو ہم ابھی بھی تیار ہیں، ہم ابھی بھی تیار ہیں. میں یہاں ایک آفر دینا چاہتی ہوں، میں یہاں ایک آفر دینا چاہتی ہوں. فرمائیے فرمائیے. جی شیلا جی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کڑے احتساب کے لیے تیار ہیں، ہم کڑے احتساب کے لیے تیار ہیں. حکومت اگر چاہتی ہے کہ کوئی اور سخت قانون لائے ہم سپورٹ کریں گے، لیکن اب کی دفعہ ثابت بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، شیلا جی کہہ رہی ہیں کہ کوئی اور بھی احتساب کا عمل اگر حکومت شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی شروع کرے، ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کا یہی ٹیک ہے کہ پچھلی دور حکومت میں بھی ہمیشہ سب سے اگر کڑا احتساب ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، انہیں حق حاصل ہے اپنا. جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، یہ تو عوام کی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، بے ضابطگیاں کی ہیں، قوم کو کنگال کیا ہے. یہ دیکھیں، یہی ملک تھا، یہی وسائل تھے کہ 85 تک ہماری معیشت بھی بہتر تھی، ہمارا دنیا میں وقار بھی تھا، اور چین، ملیشیا، سنگاپور اور جنوبی کوریا یہ 60s میں 70s میں ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ شنگھائی سے 85 میں ایک وفد آیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہم شنگھائی کو کراچی جیسا بنا سکیں. یہ کیا ہوا ہے اس کے بعد کہ ہمارے کوئی کارخانے بند ہو گئے، ہمارے کوئی فصلیں تباہ ہو گئیں، ہماری زمینوں نے جو ہے فصلیں اگانا بند کر دیں، عوام کی ذہانت چوری ہو گئی. کیا ہوا کہ اس کے بعد ہم زوال کی طرف چلے گئے اور ملک جو ہے عروج کی طرف چلے گئے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، سرمایہ تو لوٹا گیا ہے، قرضے بھی چڑھ گئے ہم پر، اور سوائے چند سڑکوں کے کوئی ایسی چیز بھی ہم نے نہیں بنائی کہ جہاں ہم نے واقعی اتنی ڈیولپمنٹ کی ہو کہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے قرضے چڑھ گئے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن
احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، بلا تفریق ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے۔ یہ ایک بات کہنا کہ جی فلاں کو شکایت ہے، جس کو بھی پکڑا جائے گا وہ تو شکایت کرے گا، اس کی شکایت کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن غیر جانبدار شخص کو، میڈیا کو وہ احتساب نظر آنا چاہیے، انتقام نظر نہیں آنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا جو یہ تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں جس کا فائدہ بڑے وکیل رکھنے والے سرمایہ دار، سیاستدان، صنعتکار اٹھاتے ہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے قوانین میں سکم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ملی بھگت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پیسہ چلتا ہے تو اس لیے اگر فلاں کو سزا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب وہ بے قصور ہے۔ بھئی یہ دولت جو ہے، ملک کنگال ہوا ہے اور لوگوں کی ذاتی دولت بڑھی ہے، خاندانوں کی دولت بغیر کچھ کام کیے بڑھی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ یہ تو ایک جو ہوتا ہے نا سرکمسٹانشل ایویڈنس، کہ ایک واقعاتی شہادتیں تو موجود ہیں کہ سٹیل مل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کے جو ہے کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی دولت بھی بڑھ رہی ہے، ان کے بیرون ملک بینک بیلنس بھی بڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو وہ کہیں سے لوٹا جا رہا ہے نا پیسہ۔ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اس عمل کو بلا تفریق سختی سے آگے بڑھایا جائے اور کسی سے رعایت نہ کی جائے، اور پھر یہ سیاسی ایشو نہیں بننا چاہیے احتساب، بلکہ ایک قانونی ایشو کے طور پر آنا چاہیے۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کی کنویکشن ریٹ جو ہے وہ کم ہے، نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا کنویکشن ریٹ 77% ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک مکا کی پالیسی بھی ہوتی ہے، رشوت بھی چلتی ہے، اگر 77% ہے تو بڑے تسلی بخش ہے۔ اس عمل کو کہ میں تو کم از کم تائید کروں گا، بلا تفریق اب احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے، ہائی ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فرمائے گا اظہار الحق صاحب، اگر 24 دسمبر کو نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے اور 13 دسمبر کو جو شہباز شریف پیش ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی سزا ہو جاتی ہے تو نون لیگ کا پرٹیکولر آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور اس کی ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ مدیحہ، پہلے تو میں اس پر بات کروں جو ہمارے دوستوں نے، سینئرز نے بات کی ہے۔ دیکھیں بات بڑی صاف اور واضح ہے، اور دو باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ وزراء سے استعفے لینے میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنی پچھلی حکومتوں سے قدرے بہتر رہی ہے۔ یہ اور بات کہ اعظم سواتی نے جس طرح استعفیٰ دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ آنچ دانا کند ناداں لیک بادت خرابی بسیار، اتنی خرابی کے بعد انہوں نے یہ استعفیٰ دیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ پرسیپشن ہے پوری قوم میں، میڈیا میں، انٹلیکچول سرکلز میں، کہ انتقام، یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ برابر نہیں ہو رہا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمیشہ سے یہ رہا ہے جس کو وہ تھرسٹ کرتے رہے ہیں کہ دولت لوٹی ہوئی جو باہر ہے وہ واپس لانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف نواز شریف کی دولت جو ہے وہ باہر ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف اندر ہیں، میں I have never been supporter of نون لیگ اور نواز شریف، لیکن نواز شریف اندر ہے، شہباز شریف اندر ہے، احد چیمہ اندر ہے، ان کے معاونین اندر ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب کی دولت باہر نہیں ہے؟ کیا ان کا فرانس میں محل نہیں ہے اور ہر جگہ ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں؟ کیا ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کی دولت باہر نہیں ہے؟ عشرت العباد کہاں رہ رہے ہیں؟ شرجیل میمن کہاں ہیں؟ تو یہ پرسیپشن ایک ہے کہ نون لیگ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کو اور خود پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نیب زدہ شہباز شریف پی اے سی کے چیئرمین نہیں بن سکتے تو نیب زدہ زلفی بخاری جو ہیں وہ کیبنٹ ممبر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو پرسیپشن ہے، یہ تاثرات ہیں، یہ دور کیے جائیں۔ اگر کرنا ہے صاحب آپ فرمائے گا، واقعی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ امبیلنس ہے، تو سب کی لائیے، مجھے ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجئے۔ جب تک وہ لوٹی ہوئی دولت کا جو وہ اتنا بڑا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس میں نون لیگ کے علاوہ جو لوگ شامل ہیں، قصوروار ہیں، ان کو بھی برابر کے ان کی انویسٹیگیشن کریں۔ ان کو جیل میں ڈالا ہے تو ان کو بھی جیل میں ڈالیں۔ اعزاز صاحب ویسے ایک میں وضاحت کر دوں، میاں نواز شریف صاحب ابھی باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، وہ آگے آئندہ چلے جائیں تو بڑی بات ہے، ان کو باہر ہی فی الحال تو جیل میں ہی ہیں بھائی۔ جی سردار صاحب آپ فرمائے گا کہ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں۔ سردار صاحب آپ کا ٹیک چاہیں گے کہ واقعی انصاف کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ الگ الگ ہے؟ تحریک انصاف مختلف طریقے سے اپنے وزراء کا احتساب کر رہی ہے اور دوسری جماعتوں کا احتساب مختلف انداز سے ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین
وہ ایک سینئر موسٹ اور ہائیلی رسپیکٹڈ باعزت باوقار سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. بہت سی کمیشنز انہوں نے ہیڈ کیے ہیں, بہترین فیصلے دیتے رہے ہیں ساری عمر. اور ان کو میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے ہی چیئرمین بنایا تھا, کیونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس بنائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کی اپوائنٹمنٹ میں, نتھنگ. نہ ان کی ملازمت جو ہے چیئرمین نیب وہ ڈپینڈنٹ ہے عمران خان صاحب کے اوپر, نہ حکومت کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ مکمل طور پہ ایک آٹونومس اور آزاد ادارہ ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ آزاد ہے ویسے وہی آزاد ہے. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. تو یہ اگر ون سائیڈڈ ہے تو ان سے پوچھیے آپ حکومت کا اس پہ کیا دباؤ یا زور چل سکتا ہے. اور جیسے ان کا وہی اسٹیٹس ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اسٹیٹس ہے, اور اس ادارے وہ بھی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بھی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر ہم بار بار یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ جیسے بھی لگ رہا ہے آپ کو, جو بھی لگ رہا ہے, یہ چیئرمین نیب صاحب اس کا جواب میرا خیال ہے ان کو دینا چاہیے. حکومت اس کا جواب کیسے بنتا ہے جواز کہ حکومت جواب دے؟ ٹھیک ہے, جو جواب نیب نے دینا ہے وہ حکومت تو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, جو جواب نیب نے دینا ہے وہ حکومت نہیں دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ڈالر ہو گیا ہے مہنگا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رانا افضل صاحب, آپ فرمائے گا مہنگائی عروج پر ہے, ڈالر کا جو ہے انکنٹرولڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, غریب بے حال ہیں, لیکن ایوان سے یہی سنائی دیتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, یہ مشکل جو وقت ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کا ہے, گزر جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ طفل تسلیاں ہیں یا واقعی حکومت نے کوئی پلان سوچ لیا ہے؟ دیکھیں, طفل تسلیوں سے بھی بڑی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس حکومت کی اپنی جو ان کے وزراء ہیں ان کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے. اس سے پہلے ارشاد صاحب نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا, اس ملک کو 3 مارشاء اللہ ہوئے, اس ملک کو پاناما ہوا. یہ ساری چیزیں جو تھیں معیشت کے لیے بربادی کا سبب تھیں. اور جہاں تک معیشت ہے, یہ تو پاکستان ہے جس کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ سروائیو کر رہا ہے, اور اس کے لوگ اتنے پاکستان کے ساتھ حب الوطنی رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو برداشت کرے چلے جا رہے ہیں. لیکن ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے طریقے سے ڈالر کی قیمت گری ہے, اور آج اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ مجھ کو بھی نہیں پتا تھا, اس کو بھی نہیں پتا تھا, فلاں کو نہیں پتا تھا, فلاں آزاد ہے, آج اب وہ ہم سے اجازت دے لیا کرے. مطلب اس حکومت نے جو تماشا لگایا ہے اکنامک مینجمنٹ کا, تو اس کا رزلٹ تو یہ ہے. آج آپ کے پاکستان کے اندر جو انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ کی انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر, میں فیصل آباد میں ہوں, فیصل آباد انڈسٹریل سٹیٹ میں بے شمار پروجیکٹ شروع ہوئے تھے جو رک گئے ہیں, اور کسی کو نہیں پتا کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں. آپ کی ایک سٹاک مارکیٹ تھی جو ایمرجنگ سٹاک مارکیٹ آف دی ورلڈ 2017 کے اندر ڈکلیئر ہوئی تھی, آج وہ کہاں پھر رہی ہے, اس کے اندر سے ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے جو جس بھونڈے طریقے سے اکانومی کو مینج کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. ان کا آپس میں ہی فیصلہ ہو جائے کہ اس ملک کا فائنانس منسٹر عمران خان ہے یا اس ملک کا فائنانس منسٹر اسد عمر ہے, تو پھر شاید ایک وہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہونے کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہے, اور اسی وجہ سے حکومتی جو معاشی پالیسی ہے اس کی بنتی بگڑتی پکچر دکھائی دے رہی ہے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیک آف کوارڈینیشن تو موجود ہے. دیکھیے, وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا, یہ افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی ایک ٹیم ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی, وہ ان کو نہیں بتا رہی, وزیر خزانہ ان کو نہیں بتا رہے,
اسٹیٹ بینک ان کو نہیں بتا رہا. یہ فیصلہ کرنے کا یہ بات تو میاں صاحب جو کہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب, میں اتفاق نہیں ہوں کہ 10 پیسے بھی میری مرضی کے نہیں بڑھ سکتے. اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے. بینک آف انگلینڈ جو ہے نہ ملکہ سے پوچھتا ہے نہ وزیر اعظم سے پوچھتا ہے کہ جی ہم کیا پالیسی بنا رہے ہیں. نہ ہی یہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے, نہ ہی غالباً انڈیا میں بھی شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا. یہ بات تو نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم کو باخبر ہونا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک جو فیصلہ کر رہا ہے, جس کے ساتھ قومی معیشت کا تعلق ہے, اس کا علم ملک کے ہیڈ کو, ایگزیکٹو ہیڈ کو ہونا چاہیے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بگاڑ کی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسد عمر کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو. جو بگاڑ پیدا کر دیا کہ پچھلی حکومت نے جو بجٹ دیا, جس کا اس کو کوئی استحقاق نہیں تھا کہ آپ 1 مہینے کے بعد آپ فارغ ہو رہے ہیں اور آپ 1 سال کا آپ بجٹ دے رہے ہیں. وہ بجٹ دیتے ہوئے یہ قطعی نہیں سوچا گیا کہ اگلی حکومت جو آئے گی اس کا کیا بنے گا یا ملک کا کیا بنے گا. یعنی کس ملک میں ہوتا ہے کہ جی آپ 1 لاکھ روپیہ جو شخص ارن کر رہا ہے اس کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیں, اور ٹیکس کی شرح اتنا کم کر دیں کہ ملک چلے ہی نہیں ٹیکس کی بیس پر. یہ کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ صاف ظاہر تھا کہ جی ہم چونکہ نہیں آ رہے, جو حکومت آئے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے. پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو اپنا ایک کھیل کھیل رہے ہیں نا. حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلی یعنی فرصت میں ایک تو اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو سامنے لائے کہ جی انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. یہ جو لیک آف کوارڈینیشن ہے اس کو ختم کرے, اور ان لوگوں کو جو بیٹھے سازشیں کر رہے ہیں, جو اس حکومت کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی گوشمالی کرے, ایک مضبوط حکومت کا تاثر پیدا کرے تاکہ یہ روز روز کھلواڑ نہ ہو عوام کے. شیلا جی, آپ نے سنا ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو باخبر ہونا چاہیے, لیکن یہی سننے کو ملتا ہے کہ جب بھی وہ ملکی حالات کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں ٹی وی سے پتہ چلا, انہیں کہیں سے بھی کوئی کوارڈینیٹ کر کے نہیں بتایا گیا. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزراء میں بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم کی کیا پوزیشن ہے؟ واقعی وہ انہیں باخبر ہونا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی کے ایک وزیر نے کوئی 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ ڈالر کی قیمت کہاں جائے گی, اور یہ بات سب کو نظر آ رہی تھی, بالکل اسی طرح نظر آ رہی تھی جیسے کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کو IMF کے پاس جانا ہے, لیکن یہ دیر سے گئے, نقصان کیا 42 بلین روپے کا. ٹھیک ہے, اگر میں غلطی کروں تو رانا افضل صاحب اس کو کریکٹ کر دیں. اور اسی طرح سب کو معلوم تھا کہ جب ہم IMF کے پاس جانے میں جتنی دیر کریں گے, اور جب ہم جائیں گے, میں تھوڑی بات پوری کر لوں. جی شیلا جی. جتنی ہم دیر کریں گے اتنی ہی ہماری جو ہے وہ روپے کی قیمت جو ہے وہ گرے گی, اور وہ ڈالر کی قیمت بڑھائیں گے. اور یہ ایک اچھا قدم تھا کہ سعودی عرب سے 6 بلین مل گئے تھے. اگر یہ ہمیں اسی طرح سے, اور وہ بھی کس طرح مل رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہمیں اسی طرح چین سے مل جاتے جب بھی ہمیں جانا پڑتا, لیکن اس طرح کے بیان دیے گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہوا, جبکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اب ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کے وزیر خزانہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ڈالر کی قیمت بڑھے گی, اور وہ بات ہے جس پہ ہم اسحاق ڈار پہ ہم نے سخت تنقید کی تھی کہ پہلے مارکیٹ سے ڈالر غائب کیا اور پھر اس کے بعد قیمت بڑھائی اور پھر کم کر دی. یہ کتنی دفعہ یہاں پہ ہو چکا ہے. تو اس سے ہم سب کو جتنا نقصان پہنچتا ہے یا معیشت کو, تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کی بات کہے. اور دیکھیں, اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دعوے کے باوجود کوئی سرمایہ کاری سالڈ نہیں آ سکی سوائے سعودی عرب, کیونکہ وہ اپنے مسائل میں گرفتار تھے اور ہیں تھوڑے بہت.
تو ایک ایسے موقع پہ 104 اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کے سامنے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں سب کچھ کرپٹ ہے، اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک اور انسرٹینٹی پیدا کی جا رہی ہے کہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میرا وزراء کا انتخاب صحیح نہیں تھا، اب میں ہٹا دوں گا. تو مجھے بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہے، تھوڑا کنفیوژن کا شکار دے گا. سردار صاحب آپ فرمائے گا کہ کیا موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا مزید تجربے کرے گی معاشی ٹیم کے ساتھ؟ تو کیا ہوگا؟ مجھ سے پوچھا. مجھے بھی 2-1 منٹ. سردار صاحب آپ سے یہ سوال ہے، کیا حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ موجودہ معاشی ٹیم کے ساتھ مزید تجربات کرے گی؟ نہیں دیکھیں، بات تو سمجھنے کی ہے. ڈالر تو 140 پہ جانا ہی تھا، اور وہ اس لیے جانا تھا، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہوتا ہے. جب ایک کموڈٹی کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب یہ جو آپ کو خسارہ آیا ہے، ڈیفیسٹ جو آ رہا ہے 14 ارب ڈالر کا، ران صاحب ذرا غور سے سنیے، 14 ارب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے، یہ کیا عمران خان نے یہ پیدا کیا ہے 100 دنوں میں؟ جناب آپ لوگوں نے ریکلیسلی بورو کیا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ نے ایسے بورو کیا ہے کہ آئندہ کسی نے دینا ہی نہیں ہے. تو یہ اس ساری چیز کا خمیازہ اب آئندہ قوم نے بھگتنا ہے. میں اکانومسٹ بھی ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، اکنامکس وزیر بھی رہا ہوں. یہ سمپل میتھمیٹکس کی بات ہے، کاغذ لے کے کیلکولیٹ کر لیجئے. اس وقت آپ کا فورن جو ایکسچینج کا جو ڈیٹ ہے، اٹ از ناٹ ٹچنگ $100 بلین. اور یہ کس نے خرچ کیا ہے؟ یہ 10 سال میں کس نے یہ سارا پیسہ بورو کر کے، اور کیا پاکستان میں کیا تبدیلی آپ لے کے آئیں؟ نہ پاکستان میں آپ ایجوکیشن دے سکیں، نہ پینے کا پانی دے سکیں، نہ ہاؤسنگ دے سکیں، نہ ہیلتھ دے سکیں. کچھ نہیں دیا آپ نے پاکستان کے عوام کو، اور 100 ارب ڈالر آپ نے خرچ کر دیا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ جو اسٹیٹ بینک والا جو قصہ ہوا ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسٹیٹ بینک کو یہ یقیناً آٹونومی موجود ہے، اس نے مانیٹری پالیسی اس نے بنانی ہے. آدھا منٹ میں میں بات ختم کروں گا. اور وہ جو ہر روز وہ جو مختلف پوائنٹس ہیں انٹرسٹ ریٹس کے، بیسک پرائمری انٹرسٹ ریٹ کے، وہ اوپر نیچے ان کا فرض ہے کرنا، اور ڈیویلیویشن بھی انہی نے کرنی ہے. مگر یہ فیصلہ جون سا ہے، اس کو بھگتنا ہے حکومت نے ساری اکانومی میں. اس لیے اس کا فرض تھا کہ پہلے حکومت سے کنسلٹ کرتا. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کا موقف آ گیا. رانا صاحب آپ فرمائے گا 14 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، یہ سارا خمیازہ حکومت کو، عوام کو بھگتنا ہے. عوام کا اس میں کیا قصور تھا؟ دیکھیں ہماری جو بورنگ تھی وہ 67% آف GDP تھی، اور اس خطے میں سب سے کم تھی. ہم نے کوئی 24-24.5 ارب کا اضافہ کیا ہمارے دور کے اندر، جو ایوریج 4.5 ارب ڈالر پر ایئر بنتا ہے. اور اس کے یہ حقائق ہیں جو اسٹیٹ بینک رپورٹ کے اندر ہیں. اور یہ وہ ڈیفیسٹ ہے جو بجٹ کے اندر پاس ہوتا تھا 4 سے 5 ارب ڈالر کا. اور اس دور میں بجلی گھر لگے، آپ کی دہشت گردی کی کاسٹ کئی ارب ڈالر ہے، جو جنگ آپ نے لڑی، اور پاکستان کے اندر بڑی تبدیلی آئی. یہ کہہ دینا کہ پاکستان نارمل تھا اور یہاں قرضے لے کے جی ہم لوگ گلچھڑے اڑا رہے تھے، جس کے اوپر آج تک یہ آڈٹ کرانے کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ نکال نہیں سکے. تو یہ کہہ دینا، ہر حکومت کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ہم نے ان چیلنجز کو پورا کیا. ہمارا چیلنج تھا دہشت گردی، ہمارا چیلنج آپ فرمائے گا کہ جو قرضے لیے گئے پچھلی حکومتوں کی جانب سے، وہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے لیے گئے، کوئی عیاشی کے لیے نہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ دیکھیے پہلے تو مجھے اس پر ہنسنے دیجئے کہ ہمارے بہت سے بزرگ جو اب پچھلی حکومتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ خود پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، وقت ویسے کم ہے، میرا نہیں خیال کہ بات کرنے کا موقع ملے گا. دیکھیے موجودہ جو زبوں حالی ہے معیشت کی، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو میں موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے، دوسرے پہلو میں موجودہ حکومت کا قصور ہے. اس سے پہلے جو معیشت چل رہی تھی وہ بیساکھیوں پر چل رہی تھی. بیساکھیاں کون سی تھیں؟ کرپشن کی بیساکھی تھی، میڈیا کو اشتہاروں کی بیساکھی تھی، اداروں میں اپنے وفادار بھرے ہوئے تھے، نیپوٹزم تھا، ان کی خراب صورتحال تھی، وہ بیساکھی تھی، قرضوں کی بیساکھی تھی.
اب عمران خان نے یہ کیا کہ اس کو ساری بیساکھیاں یکدم ہٹا دی ہیں، تو یہ ایک ٹرمائل کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ قصور ان کا یہ ہے کہ یہ چینج آہستہ آہستہ لانی چاہیے تھی، یہ بیساکھیاں یکدم ساری نہیں کھینچنی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان کے بہت قریبی ہوں گے، لیکن جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں کہ ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، معیشت دان نہیں تھے، اسد عمر صاحب بھی ایک ایم بی اے ہیں، ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے کمپنی میں، وہ معیشت دان نہیں ہے۔ ایک پینورامک ویو جو ہوتا ہے اکنامکس کا، ملک کی معیشت کا، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو وزیر اعظم کو اپنی ٹیم میں تبدیلی فوراً کرنی چاہیے، دوسرا جو چینجز لا رہے ہیں وہ یکدم نہ لائیں، گریجول لائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40-50 سال سے معیشت ایک خاص سٹائل میں آ رہی ہے جس میں نیپوٹزم ہے، کرپشن ہے، قرضے ہیں، ٹیکس نیٹ جو ہے وہ صرف 8% ہے، تو اس میں وقت لگے گا۔ تو جتنا وہ آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں گے اتنا معیشت کو دھچکا جو ہے وہ کم پڑے گا اور لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جس پر وہ توجہ بالکل نہیں دے رہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کی طرف ابھی تک عملی قدم ان 100 دنوں میں بالکل نہیں اٹھایا گیا۔ آج کے پروگرام کا وقت ہوا، کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔